بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے، کئی گھنٹوں پہ مشتمل مسئلہ فلسطین کی دینی، تاریخی، سیاسی نوعیت کے اوپر کیا وہ ارتقا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو سیاسی رشتہ جڑا ہوا ہے اس میں کیا تغیرات آئے۔ گزشتہ کل آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ وہ زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں قوموں کی زندگی میں اور کیسے مسلمان دنیا کے سٹیج پہ اس جگہ تک پہنچے۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ بات کو جوڑیں کہ جب یہ زوال آ گیا تو آنے کے بعد کیا وہ تبدیلیاں ہیں جو عالمی منظرنامے میں سامنے آئیں، مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور اس پورے قضیے اور اس پورے تکوینی عمل کا اس مسئلے سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے یہ صحیح کی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھ کر سمجھنا سیکھیں۔ یہ بات کہ فلسطین کی ایک مذہبی حیثیت رہی ہے، اس کو اللہ کی کتاب سے سمجھیں، اس کو قدیم صحائف سے سمجھیں، تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ وہ مذہبی حیثیت کیا تھی، کس نے دی، اور اگر وہ اب بھی موجود ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ اس مسجد کے بارے میں زیر بحث آیا جو وہاں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری روایات کے مطابق تو سیدنا ابراہیمی کے زمانے میں بن گئی تھی، لیکن جو کچھ یہود کے ہاں روایتیں ہیں ان کے مطابق سیدنا داؤد نے، سیدنا سلیمان نے ان کو بنایا، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات بھی میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ مسلمانوں کو یہ اقتدار حاصل کیسے ہوا، یعنی یہ امانت اللہ تعالیٰ نے کیسے منتقل کی، وہ تو خدائی فیصلہ تھا جس کے تحت شہادت کا منصب اب بنی اسماعیل کو مل گیا، اور وہ حیثیت جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی وہ جزیرہ نما عرب کے لیے قائم کر دی گئی، اور یہ قیامت تک اب جزیرہ نما عربی کے لیے ہے، اور اسی کے بارے میں خدا کا خصوصی قانون بھی ہے۔ اسی طرح یہ بات میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرما دی اور اس عنایت کے نتیجے میں یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو اس پہ حملہ کرنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کے مذہبی اور دینی پہلو کو میں نے اپنے علم کی حد تک واضح کرنے کی کوشش کی۔ یہ حملہ ہوا، قبضہ ہو گیا، فتوحات کا زمانہ تھا، اس کے بعد اب مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت، بڑی حکومت قائم ہے، وہ مختلف ادوار سے گزری، ان ادوار کا بھی ایک اجمالی تعارف کرا دیا گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جس طرح سے اللہ کا قانون ہے کہ اس میں ایام بدلتے رہتے ہیں، اور جس طرح کہ اس کا قانون ہے کہ قومیں اسٹیج پر آتی ہیں، اس کے بعد اپنے جاہ و جلال کا اظہار کرتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک اجمالی تبصرہ میں نے کر دیا، اور کسی حد تک یہ تفصیل بھی آپ کو بتائی کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، متعین طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جن کے فقدان کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف اتر جاتے ہیں۔ اس بحث کو میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اگر وہ سوال سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا کہ یہ سب زوال ہوا، زوال کے اسباب بھی متعین ہو گئے، لیکن یہ اسباب بجائے خود کن اسباب کا نتیجہ تھے؟ ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ علم و اخلاق میں پستی آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اگر وحدت مجروح ہوئی ہے تو کیوں مجروح ہوئی ہے، تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب یہ زوال پیدا ہوا اور اس زوال کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ دنیا کے اسٹیج پر مزمل ہونا شروع ہو گئے، تو یوں نہیں ہے کہ یہ دنیا خالی پڑی ہوئی تھی، یعنی آپ جس حالت میں بھی ہوں بس رہیں گے اور پڑے رہیں گے، نہیں، اس دنیا میں وہ اقوام موجود تھیں جن کو شکست دی گئی تھی۔ اس کو ذرا تھوڑا سا پھر ایک بار جان لیجئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب پر اتمام حجت ہوا، پھر اس کے بعد باہر کی ریاستوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی گئی، تو دو بڑی سلطنتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں، یعنی ایک فارس کی ساسانی سلطنت اور دوسری بازنطینی سلطنت، یعنی رومی بازنطینی سلطنت۔
جس کا اس زمانے میں دارالخلافہ کہیے یا جس کا مرکز کہیے وہ قسطنطنیہ تھا۔ ٹھیک، تو یہ بات ہر آدمی کو معلوم ہے۔ یہ سلطنت ختم ہو گئی، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ سلطنت ختم ہو گئی، ادھر سے اس کا بستر آپ نے لپیٹ دیا۔ اس کی آخری حد بھی ہمارے ہاں روایتوں میں بہت زیر بحث آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قسطنطنیہ بھی مفتوح ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے اس کو عربی زبان میں بھی کئی تلفظ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ادا کیا جاتا ہے، تو عربی زبان میں تو قسطنطینیہ کے الفاظ سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، ہماری زبان میں بھی یعنی وہ قسطنطنیہ، اقبال نے اس کو اس طرح باندھا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شہر کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور پھر مسلمانوں نے اس کو بھی 1453 میں آپ جانتے ہیں کہ فتح کر لیا۔ تو اس طرح اس علاقے سے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی رومی مسیحیت تھی وہ کہاں تھی؟ وہ در حقیقت یورپ تک محدود تھی۔ کچھ مار کے اس کے ساتھ بھی پیش آ گئے، جس طرح کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ شکست ایسی چیز ہوتی ہے انسان کی، اگر آپ فطرت کا مطالعہ کریں کہ اس کو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ انفرادی زندگی میں بھی اگر مجھے شکست ہو جاتی ہے، میں کسی موقع کے اوپر کھدیڑ دیا جاتا ہوں، مجھے میری جگہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، میں جہاں کھڑا ہوں وہاں سے مجھے ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کا رد عمل ہوگا۔ انسان کے اندر اپنی خودی کا احساس ہے، اپنے مقام کا بھی احساس ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر تفوق کی ایک جبلت بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہ برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اپنے بارے میں برتری کا احساس رکھتا ہے۔ اس کی تہذیب کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ رکھتا ہے، اور برتری کے اس احساس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس کو اگر زک پہنچے، اس پر کوئی حرف آئے، تو اس کے اندر ایک نفسیاتی رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح فرد کی سطح پہ ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ اس رد عمل میں دونوں پہلو موجود تھے۔ یہ پہلو بھی موجود تھا کہ یہ ہمارا علاقہ تھا، یہ ہماری سلطنت تھی، یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ ادھر افریقہ میں دور دور تک اس سلطنت کے اثرات تھے۔ یہ ابھی قریب کے زمانے میں دوبارہ حاصل کی گئی تھی ایک لحاظ سے، ساسانیوں نے حملہ کر کے بہت سے علاقے چھین لیے تھے، یہ فلسطین بھی چھین لیا تھا، لیکن قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا کہ پھر اس کے بعد ہرقل نے یا قیصر نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ غلبت الروم میں یہی چیز زیر بحث ہے۔ تو اب وہ سلطنت تھی کہ جس کو مسلمانوں نے پارا پارا کر دیا، اور اس کے بعد خود مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ تو اس شکست کا داغ لے کر مسیحیت یا اس زمانے کی مسیحی اقوام یورپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی، شکست کا داغ لے کر۔ چنانچہ ہم نے پیچھے یہ دیکھا کہ یہ داغ ایک طرف تو سیاسی شکست کا تھا، دوسری جانب یروشلم بھی چھن گیا تھا ان سے، یعنی یروشلم کی ان کے لیے بھی ایک بڑی حیثیت ہے۔ سیدنا مسیح سے متعلق تمام مقدس مقامات اسی شہر میں ہیں۔ یہی وہ شہر ہے کہ جس میں آخری معرکہ پیش آیا، یہی شہر ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ایک مقام پر انہیں صلیب دی گئی، یہی شہر ہے کہ جس میں اگر ان کے زاویے سے دیکھیں تو وہ کسی جگہ مدفون ہے۔ یہ ظاہر ہے سب باتیں ہیں۔ پھر وہی نہیں، سیدہ مریم بھی، جن کی حیثیت ان کے ہاں گویا مادر خدا کی ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں نا اس کا۔ ظاہر ہے کہ صرف سلطنت ہی نہیں چھن گئی، بلکہ یہ شہر بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمانوں کی اس پر حکومت قائم ہو گئی، اور دور دور تک اس کے آثار باقی نہیں رہے کہ یہ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس رد عمل کی نفسیات نے صلیبی جنگوں کے لیے آمادہ کیا ان کو۔ صلیبی جنگیں آپ جانتے ہیں کہ بہت غیر معمولی تیاری بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئیں، ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں صلیب علامت بن گئی، کروسیڈز کہا جاتا ہے ان کو، صلیب علامت بن گئی۔ چنانچہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ کم و بیش 100 سال کے لیے وہ دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی 1099 میں
یہ حاصل کر لیا گیا، اور 1187 تک جب صلاح الدین نے اسے دوبارہ فتح کیا یہ مسیحیوں کے پاس رہا۔ ٹھیک، یہ بھی معلوم ہے کہ یروشلم تو فتح ہو گیا تھا دوبارہ، لیکن وہاں جو یروشلم کی ایک مسیحی سلطنت تھی وہ اس کے بعد بھی وہاں قائم رہی۔ اچھا، تاہم پھر عثمانیوں کو عروج حاصل ہوا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے مسیحی سلطنت کے ان کا بھی خاتمہ کر دیا، بلکہ وہ یورپ میں طاقت کر کے آگے بڑھے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے کی نوآبادیاتی طاقت خود عثمانی بن گئے، یعنی یورپ میں کتنے ملک ہیں، کتنے علاقے ہیں جن پر ان کے حملے ہوئے، جن پر انہوں نے قبضہ کیا، جن پر ان کی سلطنت وسیع ہوئی، یہ معلوم ہے سب۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس کے کچھ اثرات تو ہوں گے نا، یہ اثرات افراد کی نفسیات پر بھی ہوں گے، یہ قومی نفسیات پر بھی ہوں گے، یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ تاہم ایک لمبے تجربے کے نتیجے میں یورپ کی مسیحی اقوام اس نتیجے تک پہنچ گئی تھی کہ اب ایسے نہیں حاصل ہو سکتا یہ سب کچھ، چنانچہ اس سے وہ اب گریز کر رہے تھے کہ دوبارہ صلیبی جنگیں چھیڑی جائیں یا دوبارہ حملے کیے جائیں۔ یعنی ایک واقعہ ہوا، ایک صحیح ہوئی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب دنیا میں کسی ایک قوم کا اس طرح کا تفوق قائم ہو جاتا ہے، ایسی برتری اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس طرح وہ فتح کر لیتی ہے ایک بڑے علاقے کو، ایک بڑی سلطنت وجود میں آ جاتی ہے، تو اسے اپنی جگہ سے ہلانا آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت کوئی بڑی تبدیلی دنیا میں نہیں آئی تھی، یعنی اگر آپ علم کے لحاظ سے دیکھیں، علم جس کا ظہور عسکری قوت میں بھی ہوتا ہے، تو بس تھوڑا بہت ہی ہتھیاروں کا اور عسکری تدابیر کا اور فوجوں کے نظم کا فرق واقع ہوا تھا، بہت تھوڑا بہت۔ یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی تھی جس طرح کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں غیر معمولی تغیرات آئے ہیں، اس طرح بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود یہ بات طے کر لی گئی کہ اب اس کا امکان نہیں ہے، چنانچہ دنیا میں انسان خواہ وہ فرد ہو یا قوم مواقع کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہ مواقع مختلف طریقوں سے تحریک بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ سنبھلنے کا موقع ملتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی معیشت کو اس سے بھی آگے بڑھائیں، یہ چاہتے ہیں نا، فطری چیز ہے۔ یہ جس طرح افراد میں فطری چیز ہے اسی طرح قوموں میں فطری چیز ہے۔ آپ کا کوئی نظریہ ہو، کوئی آپ کا مذہب ہو، تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی فروغ ہو، اس کو بھی دور تک پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے کہ نظریے کے ساتھ انسان کی محبت بڑی غیر معمولی ہوا کرتی ہے، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس کی خودی کا احساس اس کا سب سے بڑا احساس بن جاتا ہے۔ وہ اپنے مقام کو کھونا نہیں چاہتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تفوق اور برتری۔ قوموں کے ہاں یہی چیز شان و شوکت کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت یورپ کی مسیحی اقوام میں یہ داعیات دوبارہ پیدا ہوئے، یعنی جب شکست ہوتی ہے تو آپ سمٹتے ہیں، بعض اوقات برسوں اور بعض اوقات صدیوں میں جا کر کہیں اس کے ازالے کی نوبت آتی ہے، کچھ پابرجا ہوتے ہیں، تو پھر آپ انہی تین چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ گاڈ، گولڈ اور گلوری، یعنی یہ گویا تین جی ہیں کہ جو باعث بنی، اور پھر انہوں نے نئی دنیایں دریافت کرنے کی صحیح کی۔ یعنی ان کے پاس جو ان کے خیال کے مطابق خدا کا پیغام تھا، یا یوں کہیے ان کی اپنی تعبیر کے مطابق مسیح کا پیغام تھا، اس کو وہ دنیا تک پہنچائیں، اور اسی طریقے سے اس شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کریں جو ایک زمانے میں سلطنت روما میں اور بازنطینی سلطنت میں ان کا حصہ رہی تھی۔ اور اسی طرح معیشت کی ضرورتیں وہ بھی چاہتی ہیں، تو اس کو گولڈ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پر۔ تو خیر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 16ویں صدی کے اواخر میں ہسپانیہ اور پرتگال نئی دنیاؤں کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے ادھر نہیں رخ کیا۔ مسلمانوں کی سلطنت، خاص طور پر عثمانیوں کی سلطنت ایشیا کے بھی بڑے حصے کو اپنے دائرہ اختیار میں لیے ہوئے تھی، اور افریقہ کے بھی بڑے حصے کو، تو ادھر نہیں رخ کیا انہوں نے، وہ نئی دنیا میں پہنچے، وہ نئی دنیا جس میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں
یوں سمجھیے کہ نو آبادیات کے لیے پہلا قدم رکھا گیا، یعنی امریکہ اور یہ پرتگال اور ہسپانیہ تھا۔ اچھا، ہسپانوی سلطنت ہے جس نے پہلے یہ اقدام کیا۔ اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نو آبادیاتی دور کے لیے پہلا ریلا تھا جو آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انگلستان اور فرانس بھی تیار ہو گئے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی کچھ کالونیاں بنانی شروع کر دی ہیں، تو اس بہتی گنگا میں ہم کو بھی ہاتھ دھونا ہے، تو وہ نکلے۔ یہ پھر ایک لمبا عرصہ ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات اس وقت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، صرف چند مقامات کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ جب یہ دوسرا مرحلہ بھی آ گیا تو یہ دوسرا مرحلہ پھر 1776 میں اختتام کو پہنچ گیا۔ اچھا، یعنی اس سرزمین میں آزادی کی جنگ لڑی گئی اور یہاں سے جو لوگ بھی اس کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے آئے تھے ان کو کچھ بستر بوریا اٹھا لینا پڑا۔ یعنی امریکہ کی سرزمین، یو ایس کی سرزمین، یہ نئی دنیا تھی، اس کو دریافت کیا گیا۔ تو نو آبادیاتی عمل جو شروع ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ صدیوں پر محیط تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ 16ویں صدی کے اواخر میں اور 17ویں صدی کے شروع میں، غالباً 1706 بیان کیا جاتا ہے اس موقع کے اوپر، 1606 معاف کیجیے گا۔ تو یہ وہ زمانے ہیں کہ جس میں یہ ایڈوانس یا یہ ایک لحاظ سے آگے بڑھنے کا عمل شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد 1776 4 جولائی کو جب یہاں آزادی کا علم لہرا دیا گیا تو اس دور کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک، اس دور کا جب خاتمہ ہو گیا تو اب یہ قوتیں کیا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتی؟ اس دوران ہی میں، یعنی جب یہ نئی دنیا بن رہی تھی، تو اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو افریقہ کے سواحل، ہندوستان کے سواحل اور مشرق بعید کے ساحلی علاقوں تک طاقت ہو چکی تھی۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، لیکن ایک بڑی بحریہ وجود میں آ گئی تھی، اور جو ایک خاص جذبہ ہوتا ہے کہ نئی دنیایں تلاش کی جائیں، اس کے ادھر بھی آثار پیدا ہو گئے تھے۔ تو پھر ان قوموں نے یہاں سے جب اپنا بستر سمیٹا تو پھر ان علاقوں کی طرف رخ کیا۔ یہ گویا تیسرا دور ہے، یعنی پہلا وہ جب کہ ہسپانیہ اور پرتگال نکلے، دوسرا وہ کہ جب انگلستان، فرانس اور اس کے ساتھ ولندیزی نکلے، اور تیسرے دور میں پھر گویا علاقہ تبدیل ہوا۔ اب اس وقت کا اگر آپ اندازہ کریں تو عثمانی سلطنت ہے، ادھر مغلوں کی سلطنت ہے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی بادشاہیں مشرق بعید میں قائم ہیں۔ تو یہ نہیں ہو رہا کہ براہ راست ان پر حملہ کر دیا جائے، بلکہ پہلے مرحلے میں کچھ سواحل پر اپنے اثرات پیدا کرنے شروع کیے گئے، کچھ تجارت کرنی شروع کی گئی، کچھ اسی طرح وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کا مطالعہ کیا جائے، خلفشار کی کیا نوعیت ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پھر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اسی طرح الجزائر ابتدائی میں فرانس کے قبضے میں اس سے پہلے جا چکا تھا۔ افریقہ میں بھی نوآبادیات قائم ہونا شروع ہوئیں، اور جگہ جگہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جزائر ہیں، بہت سے علاقے ہیں جو انہی یورپی مسیحی قوتوں کے قبضے میں چلے گئے۔ وہاں برما، ملیشیا، انڈونیشیا، سارا بے شمار علاقے، یعنی گنے نہیں جاتے۔ خود برطانیہ عظمیٰ جو اس معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کر رہا تھا اس سارے عمل کی، اس کی اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئی 16 کے قریب چھوٹے چھوٹے بڑے ملک ہیں، بلکہ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ابھی بھی وہ نظم قائم ہے، علامتی صحیح لیکن موجود تو ہے۔ یہ اسی کے آثار ہیں در حقیقت، معاف کیجیے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب گویا مسیحی دنیا جو ایک زمانے میں مفتوح ہو گئی تھی، یہ اس کی فتوحات کی اس علاقے میں بھی ابتدا ہو گئی۔ نئی دنیا دریافت ہو گئی، اس کے وسائل سے بھی بہت حد تک فائدہ اٹھایا گیا۔ اب یہ نئی دنیا تھی، یعنی بہت پرانی دنیا لیکن ان کے لیے ایک نئی دنیا۔ تو اس میں سب سے بڑا حصہ تو خود ہندوستان کا تھا، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں۔ یہ معمولی علاقہ نہیں تھا، اوپر روس کی سلطنت بھی موجود تھی۔ یہ فتوحات کے ذریعے ہی سے حاصل ہوا سب کچھ، اسی طرح جیسے کہ فتوحات پرانے زمانے میں ہوتی تھیں، یعنی کہیں آپ نے حملہ کر دیا، کسی جگہ آپ نے مختلف طریقے اختیار کر کے اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا، کہیں وہاں کے مقامی حالات سے فائدہ اٹھا کر
اپنی سلطنت قائم کر لی. یہ سب معاملات ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات ہم یہاں سنا نہیں سکتے. تو یہ افریقہ میں بھی پیش آئے, یہ ایشیا میں بھی پیش آئے. البتہ جو عثمانی سلطنت کا دائرہ اختیار ہے وہ اس طاقت سے بچا ہوا تھا. کیا وجہ اس کی ہم سے؟ یعنی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے گویا ان کی وحدت کی ایک علامت ہے. براہ راست معاملہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ پسپائی اختیار کرنی پڑ جائے. اور ایک بڑی لمبی تاریخ تھی جس میں عثمانی یورپ تک میں اپنا اثر و اقتدار قائم کر چکے ہوئے تھے. تو جب آپ اس سے پہلے تاریخ میں حملے کر کے اس کا انجام دیکھ چکے ہوں تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں. تو اس میں بڑی حکمت سے کام لیا گیا. اگر آپ غور کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت کے علاقوں کو گویا چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور فتوحات پے در پے ایک کے بعد دوسرے ہوتی چلی گئیں. اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا. یہ جو اثر و رسوخ قائم ہوا تھا یورپی حکومتوں کا, یہ قائم رہتا, دیر تک قائم رہتا. ایک بڑا حادثہ ہوا, اور وہ بڑا حادثہ کیا ہوا وہ یہ کہ خود یورپی مسیحی سلطنتوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی. یعنی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے یہ ہمارے اور ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی. اصلاً تو جرمنی, آسٹریا اور ہنگری کی سلطنت یعنی یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جارحیت کی ابتدا کی. تو پہلی جنگ عظیم نے در حقیقت اس سارے عمل میں آپ یوں سمجھیے کہ جیسے باطنی لحاظ سے حملہ کر دیا. نہیں وہ یوں برڈ سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی تو سب سے بڑا نقصان کیا پہنچا جبکہ سیدنا علی میں اور سیدنا معاویہ میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی. تو گویا آپ کی عظیم سلطنت, اور یہ ساری ظاہر ہے اس زمانے میں مسیحی سلطنتیں تھیں, ان کو ایک بڑا خطرہ خود ان کے اندر سے پیش آیا. اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہی جبلت کار فرما ہے. یعنی بڑی سلطنتیں قائم ہیں اور ان میں ہسپانیہ بھی ہے, ان میں ولندیزی بھی ہیں, ان میں فرانس بھی ہے, ان میں انگلستان بھی ہے, ادھر روس بھی موجود ہے. تو ہر ایک اپنا اثر و رسوخ کا دائرہ بڑھائے گا, اور اثر و رسوخ کے اس دائرے میں حکمت کے ساتھ مختلف علاقوں میں چھوٹی جنگیں بھی ہوئیں, بعض جگہ جھڑپیں بھی ہوئیں, بعض جگہ کچھ مخاصمت بھی ہوئی, لیکن کچھ نہ کچھ معاملات طے ہو جاتے تھے. جرمنی کی طرف سے جو اقدام ہوا اس نے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا, اور پھر گویا ایک ایسی جنگ برپا ہوئی جس کو میں بھی آپ بھی دنیا کی تاریخ میں ایک بڑی جنگ یا جنگ عظیم یا ورلڈ وار سے تعبیر کرتے ہیں. اس جنگ میں ایک اور حادثہ خود ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا, اور وہ یہ کہ جنگ تو ابتدا میں شروع ہو گئی. شروع میں یہ معاملہ تھا بھی نہیں, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اتحاد بنائیں گے. اچھا, ان کو سینٹرل پاورز کہا گیا, محوری طاقتیں کہا گیا. تو یہ تین ہی بڑی طاقتیں تھیں, دوسرے جو لوگ شامل تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے. اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ پھر وہ سب طاقتیں, وہ جتنی بھی قوتیں موجود تھیں, انہوں نے اپنا اتحاد قائم کیا. اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کے مقام پر تو برطانیہ اور فرانسی تھے, لیکن روس بھی ساتھ شامل ہوا, اٹلی بھی اس وقت شامل ہوا ساتھ اتحادیوں کے ساتھ, جاپان بھی شامل ہوا ان کے ساتھ. یعنی دوسری جنگ عظیم میں صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی, لیکن پہلی جنگ عظیم میں یہ صورت تھی. یہ جنگ آپ جانتے ہیں کہ 1914 میں شروع ہوئی, 1918 تک جاری رہی, 4 ساڑھے 4 5 سال. اس میں ہزاروں کی, لاکھوں کی, کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرے, عورتیں بیوہ ہوئیں بڑے پیمانے پر. اور جنگ جب ہوتی ہے تو سب سے برا اثر معیشت پر ہوتا ہے. یعنی معیشت کو ایسا دھچکا لگا کہ پھر آخر میں آ کر جب امریکہ اس میں شامل ہوا تو گویا نہ صرف یہ کہ پشت پناہی کرنے کے لیے شامل ہوا بلکہ قرض دینے کے لیے بھی شامل ہوا. اس وقت کے لیے ہوئے قرض برسوں تک بعد میں ادا ہوتے رہے. اچھا, اور ظاہر ہے کہ وہ سودی پر دیے گئے تھے. تو یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے, معیشت کو بھی نقصان پہنچا. اس نقصان نے یہ چیز سمجھائی ان طاقتوں کو کہ اب ہمیں کچھ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا. یعنی وہ جو فتوحات کی دنیا تھی
اور جس میں یہ طے تھا کہ آپ کے پاس قوت ہے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ تاخت و تاراج کریں گے، آپ ایک نئی دنیا بنا دیں گے، یہ آپ کا ملک ہے. یعنی آپ آ گئے ہندوستان میں، اب کیسرا ہند ہے ملکہ وکٹوریہ، اس کا نظم قائم ہے جس طریقے سے یہ ہوا کرتا تھا، تو یہ سلطنتیں قائم رہتی. سب سے بڑا دھچکا اس کو یہ لگا، لیکن یہ دھچکا ایک جانب ان مسیحی قوتوں کو لگا جو اس طرح دنیا میں اپنا غلبہ قائم کر رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو لگا کہ ان کی وہ سلطنت عثمانیہ جو اگرچہ انحطاط اور زوال کے بے شمار مراحل سے گزر گئی تھی، لیکن اس کے باوجود قائم تھی، علامتی طور پر موجود تھی، مسلمانوں کی سیاسی وحدت کے ایک نشان کی حیثیت رکھتی تھی. وہ شکست کھا گئی. جب شکست کھا گئی اور فرانس میں معاہدہ ورسائی کے تحت جنگ کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد کیا تھا؟ یہ وہی تھا جس کو میں نے بیان کیا تھا کہ پھر ہم جو تاریخ میں فاتح تھے مفتوح ہو گئے. تو اب فاتح اور مفتوح کا تعلق ہے جو اس دن سے حقیقی معنی میں مسیحی قوتوں میں یا یورپی قوموں میں یا مغربی اقوام میں اور ہم مسلمانوں میں قائم ہوا. بہت اہم نقطہ. یعنی اس سے پہلے ہندوستان مفتوح ہو گیا تھا اور علاقے بھی مفتوح ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی سیاسی وحدت کی ایک علامت سلطنت عثمانیہ کی صورت میں موجود تھی. اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیں، جیسے شبلی نے سفر کیا ہے، سفر نامہ روم کو پڑھیں، تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہماری ریاست، ہماری سلطنت قائم ہے. یورپ کے بعض علاقوں میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے، اور اسی طرح یہ بڑا علاقہ ایشیا کا، اسی طریقے سے افریقہ کا، وہ ان کی سلطنت کا حصہ تھا. تو یہ چیز ایک نفسیاتی تسکین فراہم کرتی ہے. تو پہلی جنگ عظیم میں جب فتح ہو گئی تو اب فاتحین یہ طے کر رہے تھے کہ مفتوحین کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم اس تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں. یعنی برطانیہ عظمیٰ ہو یا فرانس ہو یا اسی طریقے سے روس کو بھی اس جنگ میں شرکت کا موقع ملا. امریکہ زمین پر اس طرح تو نہیں آیا، لیکن بہرحال پشت پناہی میں کھڑا تھا. تو ان قوتوں کو جو فتح حاصل ہوئی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا 1918 میں جب یہ فتح ہو گئی، تو یہ گویا فاتح اور مفتوح کا تعلق تھا. تو تاریخ کی ترتیب الٹ گئی، صفحہ پلٹ گیا، یعنی آخری درجے میں پلٹ گیا. فاتحین مفتوحین میں تبدیل ہو گئے اور مفتوحین فاتحین میں تبدیل ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کچھ واقعات کو سمجھ لینا چاہیے. جب جنگیں لڑی جاتی ہیں، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم جب لڑی گئی، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک ٹینک پر بیٹھتے ہیں اور آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے نا حرب و خدا، اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں. کہیں آپ کو صلح کرنی پڑتی ہے، کہیں دوسری قوموں کو ساتھ لینا پڑتا ہے، کہیں کچھ تعاون مانگنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ فرانس نے یا برطانیہ نے یا دوسری اقوام میں جو یہ جنگ اتحادیوں کے تحت لڑ رہے تھے، یہ معاملہ اس طرح کیا کہ بس ایک طریقے سے نکلے اور یہ علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اس میں عربوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کریں. اچھا. بعض علاقوں پہ براہ راست قبضے ہوئے اور بعض علاقوں میں اس طریقے سے حکومتیں قائم کی گئیں. اس دوران میں ان 4-5 سالوں کے عرصے میں کچھ معاہدات عربوں کے ساتھ کیے گئے کہ اگر یہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے آزادی کی کیا صورتیں ہوں گی. اسی طرح کے کچھ معاہدات یہود کے ساتھ ہوئے. وہ انگلستان میں بھی موجود تھے، ان کی پارلیمان تک میں موجود تھے. اسی طرح ان کا تعاون بھی مختلف جگہوں پر حاصل کرنا پیش نظر تھا. جنگ کی کچھ معاشی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، پروپیگنڈے کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ تعاون درکار ہوتا ہے. اسی پس منظر میں وہ اعلان بالفور ہوا نومبر 1917 میں، جس میں برطانیہ عظمیٰ نے گویا دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم جب فلسطین کو فتح کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر یہود کا قومی وطن بنائیں گے. بحث کی جاتی ہے اس پر کہ یہ کیا اصطلاح تھی قومی وطن. یعنی ہم یا تو کسی ریاست سے واقف ہیں، تو کیا کہا گیا؟ تو بہت ہی آپ سمجھیے کہ سفارتی زبان میں اعلان بالفور ہوا اور اس میں یہ بتا دیا گیا، یہ علانیہ ہوا، 1917 میں ہوا.
یعنی اعلانیہ ہوا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ کے کوئی سازش کی گئی. یہ اعلان کس نے کیا؟ یہ پہلی جنگ عظیم کی فاتح قوت نے کیا، برطانیہ عظمیٰ نے. اس سے پہلے تو اس طرح کے اعلانات کے لیے بھی کسی تمہید کی یا کسی اخلاقی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک، وہ فاتح کی مرضی ہے. فاتح کی مرضی ہے وہ ایسا کرے. تو ظاہر ہے کہ یہی نفسیات ہے جس میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر لیا گیا یا یہ اعلان کیا گیا. اسی طرح کے کچھ وعدے وعید، کچھ معاہدات، کچھ ظاہر، کچھ علانیہ اور کچھ خفیہ، وہ عربوں کے ساتھ بھی کر لیے گئے. اچھا، مثلا یہ خود جو آپ کی یہ شریف حسین کی حکومت ہے، اس کے ختم ہونے کی داستان دیکھ لیں. اردن میں جو حکومت قائم ہوئی اس کا پس منظر پڑھ لیں. عراق میں جو کچھ ہوا اس سے آپ واقف ہوں گے. تو یہ سب سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے، یعنی یہ علاقے انہی کے تحت تھے. تو ان سب کے بارے میں بعض جگہوں پر معاہدات کیے گئے، بعض جگہوں پر براہ راست طاقت کی گئی، اور بعض مقامات ایسے تھے کہ جن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ ان کی اب تقدیر یہ ہے. یہ اس دوران میں ہوتا رہا. تو ایک فاتح کی حیثیت سے جنرل ایڈمنڈ ایلن بی وہ فلسطین میں داخل ہوئے، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اور کم و بیش کوئی 2-2.5 سال تک جس طرح کہ آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں اور براہ راست فوجی اس کا نظم چلاتی ہے، اسی طرح نظم چلایا گیا. 1920 میں وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن بحال کی گئی یہ فلسطین کے علاقے میں. یہ جو اعلان بالفور ہے، جب جنگ ختم ہو گئی معاہدہ ورسائی کے نتیجے میں، تو پھر لیگ آف نیشنز وجود میں آئی. وہ جمعیت اقوام جس کے بارے میں اقبال نے تبصرہ کیا تھا نا کہ چند کفن دوز ہیں اور بہر تقسیم قبور انجمن ساختان، جنہوں نے قبروں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنا لی ہے. اور اسی ذیل میں یہ کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو ہمارا شاعر بھی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن بہرحال جو فاتحین تھے اس وقت دنیا کی تقدیر انہی کے ہاتھ میں تھی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ فاتحین کوئی معمولی فاتحین نہیں تھے. اس سے پہلے کی تاریخ میں فتوحات کسی علاقے میں ہوتی ہیں. آپ اسکندر کی فتوحات بھی پڑھیں. پہلی جنگ عظیم میں یہ فتوحات گویا عالمی سطح پر ہو گئی، اور یہی دنیا کی وہ بڑی طاقتیں تھیں جنہوں نے مل کر جمعیت اقوام یا لیگ آف نیشنز کی بنیاد رکھی. یہی طاقتیں تھیں، اور انہی طاقتوں نے جو ادارہ بنایا، ظاہر ہے کہ وہ ادارہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا وہ دنیا کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا وہ ساری مملکتوں میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ یعنی فاتحین نے دیکھا کہ خود ہمارے اندر سے ایک حملے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اس حملے نے ہماری معیشت ختم کر کے رکھ دی ہے، ہماری معاشرت پر اس کے اثرات ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. تو اب کوئی بندوبست ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو فاتحین ہیں اور فاتحین کی سی قوت کے ساتھ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، تو ہمارے جھگڑے خود ہماری بربادی کا باعث نہ بنے اس مقصد کے لیے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پھر 1923 میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اب انتداب کی صورت میں یا مینڈیٹ کی صورت میں برطانیہ یہاں حکومت کرے گا. یہ جو انتداب یا مینڈیٹ کی تعبیر ہے، یہ اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ جس نے فتح کیا ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ اس کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لے. میں نے عرض کیا نا کہ عدم دلچسپی کے وجوہ کیا تھے، وہ دلچسپی نہیں رکھتا اس میں. تو اب اس سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری گرفت میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارا ہی اثر و اقتدار یہاں ہوگا، لیکن تم اس علاقے کو تیار کرو کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنی حکومت خود قائم کر لے. تو اس تعبیر کے لیے مینڈیٹ یا انتداب کی اصطلاح اختیار کی جاتی ہے. انگریزی زبان میں مینڈیٹ، اور اس کا ترجمہ آپ انتداب کی صورت میں کر سکتے ہیں. تو لیگ آف نیشنز نے یہ فیصلہ کیا. یہ فیصلہ بھی کسی الہامی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ کوئی انصاف کے اصولوں پر کیا جانے والا فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ ایک فاتحین ہی نے ایک نظم بنایا تھا، انہوں نے یہ فیصلے کیے کہ ہم کو اب آئندہ دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جب انہوں نے یہ فیصلے کیے تو اب یہاں رک کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا میں فکری لحاظ سے کیا تبدیلیاں آ چکی تھیں. یہ خود ایک دلچسپی کا موضوع ہے. یعنی
اس سے پہلے مسلمانوں نے علاقے فتح کیے، مغلوں نے علاقے فتح کیے، یہ بحثیں کبھی پیدا ہوئی تھیں؟ حکمران آئے، اپنے تخت پر بیٹھے، کسی نے 100 سال حکومت کی، کسی نے 200 سال کی. ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت صدیوں تک قائم رہی، سب کو باج گزار بنا لیا، کسی کو باج گزار بنا لیا، کچھ پہ براہ راست حکومت کی. یعنی سلطنت کس طرح قائم ہوتی ہے، چنگیز و ہلاکو کے واقعات بھی اب پڑھ لیجئے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. یعنی ظاہر ہے کہ ہر جگہ کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، لیکن یہ بات اصولی طور پر مانی جاتی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی قوت ایسی موجود ہے جو فتح کر سکتی ہے تو بس وہ اپنے مفتوحہ علاقوں پر حکومت کرے گی، یہ اس کا حق حاصل ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر ذرا رک کر یہ سمجھ لیا جائے کہ ادھر جو مسیحی قوتیں یا یورپی قوتیں یا جن کو آپ مغربی اقوام کہتے ہیں، یہ اس موقع کے اوپر فاتح ہو گئیں، تو یہ فاتحین فکری لحاظ سے کس مقام پر کھڑے تھے؟ کیا یہ وہی مسیحی تھے جو صدیوں پہلے ہوا کرتے جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی تھی؟ جنہوں نے صلیبی جنگیں لڑی تھی، کیا یہ وہی تھے؟ کیا یورپ اسی مقام پر انہی تصورات پر کھڑا تھا؟ کیا تھا؟ تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ 16ویں صدی کے اواخر میں نوآبادیاتی دور کا، یعنی دور جدید کے نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا، اسی طرح یہی زمانہ ہے جس میں ری فارمیشن کی تحریک اٹھی، جس نے پوپ کے خلاف ایک لحاظ سے بغاوت کر ڈالی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کلیسا کے خلاف بغاوت کر ڈالی. جو کچھ نظم اس سے پہلے قائم تھا وہ پورے یورپ میں قائم تھا اور ہر جگہ قائم تھا. ادھر کچھ آرتھوڈاکس مسیحیت موجود تھی، لیکن بہرحال ایک نظم کے تحت مسیحیت جو کچھ کر رہی تھی وہ سب کا سب آخر میں جا کر یا پوپ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آخری درجے میں جس شخص کو مذہبی اقتدار حاصل ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا. ٹھیک، بغاوت ہو گئی، ہونا شروع ہو گئی. کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مارٹن لوتھر کا کیا کردار تھا، کیلون کا کیا کردار تھا. تو پہلا مرحلہ وہ ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین. اصلاح دین ریفارمیشن، مذہبی ریفارمیشن، جس کے نتیجے میں پروٹسٹنٹ پیدا ہوئے. اس کا مرکز بھی جرمنی کا علاقہ تھا، تو المنی جرمنی کو کہا ہے. تو یہ گویا پیدا ہو گئی اس کی. اس کے بعد پھر اسی کے نتیجے میں رینائسنس، جس کا مرکز اٹلی بنا، روم بنا، وہ تحریک پیدا ہوئی. احیاء علوم گویا پہلی مرتبہ مذہبی ماخذ کی بجائے یونان کے ساتھ ربط پیدا ہوا. فلسفے کی جو کچھ تاریخ بن چکی تھی اس میں اپنے منابع تلاش کیے گئے اور مختلف علوم و فنون کا ایک لحاظ سے احیاء ہوا. اسی لیے اس کو ری برتھ یا رینیسنس یا احیاء علوم کہا جاتا ہے. پھر اسی کے بطن سے ہم نے دیکھا کہ ایک سائنٹیفک ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، یہ سب ہوا. اور یہ سب جب ہو رہا تھا تو اس وقت مسیحی فکر پیچھے جا رہی تھی. مسیحی فکر کیا تھی؟ گاڈ سینٹرڈ، یعنی دنیا کو ایسے ہی دیکھا جاتا تھا. لیکن اب تبدیلی آ رہی تھی اور وہ چیز پیدا ہو رہی تھی جس کو آپ کہتے ہیں ہیومنزم، یعنی انسان مرکز بن رہا ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ الہام بنیادی طور پر فیصلہ کرتا تھا، یا وہی فیصلہ کرتی تھی، یا پیغمبرانہ روایت فیصلہ کرتی تھی. مسیحی کلیسا میں بھی یہی صورتحال تھی، مسیحی دنیا میں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن اب جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے ریزن، عقل، وہ فیصلہ کن ہونا شروع ہو گئی. وہ جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں اس کی فکری بنیادیں قائم ہونا شروع ہوئیں. اور اس کی ترتیب کم و بیش یہی ہے، یعنی ریفارمیشن، رینائسنس، سائنٹیفک ریولوشن، اسی طرح پھر انڈسٹریل ریولوشن. یعنی اس کے نتیجے میں وہ نئی دنیا سائنس کی پیدا ہوئی، نئی ایجادات ہونا شروع ہو گئیں. اور اس طرح جو پرانا جاگیردارانہ تمدن تھا اور جس میں بہرحال زمین تھی، فصلیں تھیں، اس کے بجائے نئی نئی انڈسٹری وجود میں آنے لگ گئی. یہ سب کچھ بھی ادھر ہو رہا تھا، ہمارے ہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یعنی یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فاتحین ایک جانب اپنی نوآبادیات قائم کر رہے تھے، پھر دوسرے یا تیسرے مرحلے میں افریقہ اور ایشیا کی طاقت کر رہے تھے. یہاں پر ہمارے ہاں ہندوستان میں ان کی سلطنت قائم ہو رہی تھی.
یہاں تک کہ نوبت پھر پہلی جنگ عظیم تک آ گئی اور سلطنت عثمانیہ کو بھی شکست ہو گئی. ایک طرف یہ تاریخ بن رہی تھی اور دوسری طرف یہ علم کی تاریخ بھی بن رہی تھی, افکار کی تاریخ بھی بن رہی تھی. اس سے بھی زمین و آسمان کے تغیرات ہو رہے تھے. نئے معاشی تصورات, نئے سیاسی تصورات, قانون کی حکمرانی, یہ جمہوریت, یہ بنیادی حقوق, یہ تصورات بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے تھے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس پر اب کسی اور وقت میں گفتگو کریں. ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. بہت تفصیل سے ہم آپ سے جان رہے ہیں مسئلہ فلسطین کی دینی, تاریخی, سیاسی حیثیت. عہد بعہد مطالعہ ہے, بہت فکر اندیز آپ نے گفتگو کی. قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی زیر بحث ہے, اور اس وقت مسلمان عالمی منظرنامے میں, سیاسی بندوبست میں دنیا کے سٹیج پر کہاں کھڑے ہیں, موجودہ عہد کی سیاسی حرکیات کیا ہیں, مسئلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ روشنی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. وہ فضا جس میں حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جا سکے. وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی بحث کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ وہ کیا فکری تبدیلی ہے جو اس عہد میں جا کر رونما ہوئی اور اس کے پھر سیاسی اثرات کیا ہوئے. آئندہ زیر بحث لاتے ہیں. وقت مکمل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.